اس دن جب میں گھر آئی تو گھر کی فضا بہت سوگوار تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بھائی بھی گھر آئے ہوئے تھے۔ عموماً اس وقت تک تو بھیا اپنے آفس میں ہوتے تھے مگر آج گھر پر تھے۔ بھیا کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے اور بھابھی بھی بہت عجیب انداز میں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ بہت دیر ہو گئی تمہیں آج واپس آتے ہوئے؟ جی بھابھی، آج میری ایکسٹرا کلاس تھی، اسی میں مصروف تھی۔ بھائی نے عجیب سی نظر میری طرف ڈالی اور پھر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے بھیا کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا، بلکہ پچھلے کئی دنوں سے ان کا رویہ تو بہت ہی زیادہ عجیب تھا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ انہیں کیا ہوا تھا۔ ارمان کا بھی اس گھر میں داخلہ بند ہو گیا تھا۔ میرے پاس موبائل نہیں تھا جس سے میں ارمان سے بات کر سکتی۔ پتہ نہیں کیوں بھیا نے ارمان کو گھر سے نکالا تھا اور مجھے بھی منع کیا تھا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گی۔ ارمان میری خالہ کا بیٹا تھا۔ بچپن سے ہم دونوں کی بات طے تھی۔ اکثر ویکینڈ پہ وہ ہمارے گھر آتا۔ جب یہاں پر آتا تو پورے گھر میں جیسے ہلچل مچ جاتی تھی۔ وہ بہت ہنسمکھ تھا۔ بھیا کو بھی وہ بہت پسند تھا، مگر اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ بھیا نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد تم مجھے اس کے آس پاس بھی نظر نہ آؤ۔ پورا ایک مہینہ میں انتظار کرتی رہی کہ ارمان گھر آئے گا، مگر وہ تو جیسے گھر کا راستہ بھول گیا تھا۔ اب مجھے وہ ساری باتیں سچ معلوم ہونے لگی تھیں جو اکثر نشا ارمان کے بارے میں بتاتی تھی۔ نشا میری چھوٹی خالہ کی بیٹی تھی۔ اس کی میرے ساتھ بہت دوستی تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ ارمان کے تو باہر کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہیں۔ گھر میں خالہ اور خالو اسے اس بات پر بہت ڈانٹتے ہیں، مگر وہ کسی کی بات خاطر میں نہیں لاتا۔ کئی بار خالو نے اسے رنگے ہاتھوں کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا ہے، مگر مجال ہے جو ارمان پر کوئی بات اثر کر جائے۔ اور میں نشا کی بات سن کر گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ ارمان تو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، پھر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ اس دن مجھے کالج سے چھٹی تھی۔ میں صبح معمول سے زیادہ لیٹ اٹھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح بھابھی نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ روایتی بھابھیوں جیسی نہیں تھیں جو نند کی ذرا ذرا سی شکایت اپنے شوہر سے لگاتی اور ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دیتی۔ نہ ہی وہ گھر کے کام کاج مجھ پر ڈال کر خود گھر سے باہر نکل جاتی تھیں۔ گھر میں کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ آتی تھی اور کھانا بنانے کا کام بھابھی خود کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ اسی وقت دروازے پر بیل ہونے لگی۔ ملازمہ گھر پر ابھی تک نہیں آئی تھی، ورنہ یہ کام وہی کرتی تھی۔ بھابھی کہنے لگیں کہ تم دروازہ کھولو، دیکھو باہر کون ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ فقیر کھڑا تھا۔ وہ فقیر جسے میں پچھلے کچھ دنوں سے گھر کے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ یہ آنکھیں مجھے دیکھی بھالی سی لگی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے سوال کرتا تبھی بھابھی وہاں پر آ گئیں۔ کون ہے باہر؟ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو وہ بھی اس فقیر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے یہ روزانہ ہی یہاں پر آ رہا ہے۔ آج کل تو جیسے چوری ڈکیتی کی بھی وارداتیں ہو رہی ہیں، اور یہ مانگنے والے ہی ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہ مخبری کرتے ہیں اور گھر کے حالات کے بارے میں ان چوروں ڈاکوؤں کو بتا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی گھر میں نہیں گھسانا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولنا چاہیے۔ بھابھی دروازہ بند کر کے مجھے لے کر اندر آ گئی تھیں، مگر میری آنکھوں کے سامنے بار بار اس فقیر کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ میں ان کے بارے میں سوچتی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد کالج میں آتے جاتے میں نے اسی فقیر کو دیکھا تھا۔ وہ میرے آس پاس رہتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتا ہو، مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہو، مگر وہ کچھ نہیں کہہ پاتا تھا۔ اسٹاپ پر روزانہ میری بھابھی مجھے لینے کے لیے آ جاتی تھیں اور چھوڑنے کے لیے بھی وہ خود ہی مجھے جاتی تھیں۔ بھیا نے سختی سے تاکید کی تھی کہ ارمان اس کے آس پاس بھی نظر نہیں آنا چاہیے، اور بھیا کی یہ تاکید سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اور پھر اس دن سے بھابھی سے پوچھا کہ آخر بھیا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے ارمان کا داخلہ گھر میں ممنوع کیوں کیا ہے؟ وہ تو ارمان سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کے ساتھ بات کیے بغیر تو ایک پل کو بھی نہیں رہتے تھے۔ آدھی آدھی رات تک دونوں فون پر لگے رہتے تھے، تو پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ بھابھی ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگی، ارمان کی بھی تو غلطی ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ تم اس کی منگیتر ہو اور کل کو اس کی تمہارے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ پھر اسے ایسی حرکت کرنے کے بارے میں پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ میں اس کی ہونے والے سالے کی بیوی ہوں، مگر میری عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس نے ایک بار بھی اپنے اور تمہارے بارے میں نہیں سوچا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پسند ہی نہیں کرتا تھا، تم سے محبت ہی نہیں کرتا تھا۔
تبھی تو اس نے یہ سب کیا۔ بھابھی کی آدھی ادھوری بات سن کر میرا ذہن بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ کھل کر کہیں بھابھی، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اور پھر جو کچھ بھابھی نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ بھابھی کہنے لگیں کہ اس دن جب تم کالج میں تھی ارمان گھر میں آیا تھا، مجھے اکیلے دیکھ کر وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ میں تمہارے کزن کی بیوی ہوں، تمہیں اپنے بھائیوں جیسا سمجھتی ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے میری نظر میں مت گراؤ، مگر وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر اتفاق سے تمہارے بھائی بھی گھر میں آ گئے تھے اور یہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تب انہوں نے دھکے مار مار کر ارمان کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے بھیا میرے بارے میں بہت حساس ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی میرے بارے میں غلط سوچے یا میرے بارے میں کچھ بھی غلط بات کرے، تبھی تو انہوں نے بھی مجھے تمہیں یہ بتانے سے منع کر دیا تھا۔ اب اپنے بھائی کے سامنے اس بات کا ذکر مت کرنا، اگر انہیں معلوم ہوا کہ تمہیں میں نے ساری بات بتائی ہے تو وہ مجھ پر غصہ کریں گے۔ بھابھی تو وہاں سے چلی گئی تھی، مگر میرے سر پر تو جیسے ساتوں آسمان گر پڑے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ بھیا اور ارمان کے درمیان معمولی سی کسی بات پر ناراضگی ہوئی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ہی یہ ٹھیک ہو جائے گی، مگر یہ تو بہت ہی سنگین معاملہ تھا۔ ارمان بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ارمان کے ساتھ گزرے ہوئے تمام ماہوں سال میرے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ کتنی بار ایسا ہوا تھا کہ ہم دونوں اکیلے تھے، مگر اس نے کبھی میرے ساتھ کچھ غلط کرنا تو دور کی بات، اس نے کبھی غلط نظر سے مجھے دیکھا تک نہیں تھا۔ حالانکہ میں اس کی منگیتر تھی، اس کے ساتھ پیار کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی اس نے کبھی مجھ سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔ اور وہ بھابھی کے ساتھ، جبکہ بھابھی کو تو وہ اپنی بہن مانتا تھا۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بھابھی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اور وہ ارمان کے اوپر الزام لگا رہی ہیں۔ مگر بھابھی بہت اچھی تھیں، جس قدر وہ مجھ سے پیار کرتی تھی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی غلط ہو سکتی ہیں، وہ کبھی جھوٹ بول سکتی ہیں۔ دوسری طرف وہ فقیر بھی مجھے حیران اور پریشان کر رہا تھا، نہ جانے وہ کون تھا اور میرے آس پاس وہ کیوں گھومتا رہتا تھا، ایسی کون سی بات تھی جو مجھے بتانا چاہتا تھا۔ اس دن رات کو میں سو رہی تھی جب مجھے اپنی کھڑکی پر دستک کی آواز سنائی دی تھی۔ میری کھڑکی صحن میں کھلتی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی وہاں پر موجود ہو۔ میں نیند سے بری طرح سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور جب کھڑکی کے پاس آئی تو باہر کوئی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کھڑکی کھولتی بھیا اور بھابھی کی آنکھ کھل گئی۔ بھیا کہنے لگے کہ کون ہے باہر؟ میں فوراً سے اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ میں فوراً سے سوتی بن گئی اور میں نے ایسا کیوں کیا تھا میں خود بھی اس بارے میں بے خبر تھی۔ باہر سے مجھے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر بھیا کمرے کا دروازہ کھول کر میرے پاس آئے تو میں سو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مطمئن ہو کر باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی تھیں۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ شاید اس لیے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بھیا اور بھابھی مجھے جاگتا ہوا دیکھیں، وہ میرے بارے میں کچھ غلط نہ سمجھیں۔ باہر نہ جانے کون تھا، کس نیت سے آیا تھا، اور اگر بھیا بھابھی مجھے جاگتے دیکھتے تو یقیناً میرے بارے میں کچھ غلط سوچتے۔ اس کے بعد بھی 2 سے 3 بار ایسا ہی ہوا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ کوئی میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے، کبھی لگتا کہ کوئی کھڑکی کے پاس ہے۔ میں ہر بات ارمان کو بتانے کی عادی تھی، مگر اب میرا ارمان کے ساتھ بات کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ گھر میں ایک PTCL تھا اور بھابھی ہر وقت اس کے آس پاس ہی رہتی تھیں۔ جب بھی میں ارمان سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ صاف کہتی کہ تمہارے بھیا نے صاف منع کیا ہے اور میں ان کی مرضی کے خلاف کام نہیں کر سکتی۔ وہ اس معاملے میں بہت سخت تھیں، جس بات سے بھیا انہیں منع کر دیتے تھے تو وہ اس کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں، اور میں جانتی تھی کہ اب وہ مجھے بھی کبھی ارمان سے بات نہیں کرنے دیں گی۔ اتنی بڑی بات ہو گئی تھی، اس کے بعد تو مجھے ارمان کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لانا چاہیے تھا۔ مگر جتنا میں ارمان کو جانتی تھی میں سمجھتی تھی کہ بھابھی بھی جھوٹ نہیں بول رہی، مگر بھابھی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ارمان ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتا، وہ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس دن بات کلیئر کرنے کے لیے میں نے جب ارمان کا نمبر ملایا تو اسی وقت بھابھی میرے پاس آ گئیں۔ فون میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں مریم، تم ارمان سے بات نہیں کرو گی، تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ بھابھی ایک دم سے اتنے غصے میں آ گئی تھیں کہ میں بھی بری طرح سے پریشان ہو گئی تھی۔ تب ان کا رویہ مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ میں حقیقت تک کیسے پہنچ سکتی ہوں۔ اور پھر ایک دن رات کو پھر سے مجھے ایسے ہی محسوس ہوا جیسے میرے کمرے کے دروازے پر کوئی موجود ہو۔
اب کی بار میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ باہر کون ہے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا کوئی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا، مگر میں کچھ سمجھ نہیں پائی کہ یہ کون ہے۔ مگر تبھی بھیا اور بھابھی بھی جاگ گئے تھے۔ نہ جانے اچانک سے ان کی کیسے آنکھ کھل جاتی تھی، یا شاید وہ مجھ پر ہی نظر رکھے ہوئے تھے۔ بھیا بھابھی کمرے میں آ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی، وہ سایہ کھڑکی کھول کر وہاں سے کود کر باہر نکل گیا تھا۔ بھیا دور تک اس کے پیچھے گئے مگر وہ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا اور کوئی نہیں پہچان پایا تھا کہ وہ کون تھا۔ میں بھی حیران پریشان تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ بھیا جب واپس آئے تو بھابھی کہنے لگیں کہ میں آپ کو کہتی تھی کہ آپ کی بہن غلط ہے، مگر آپ میری بات نہیں سنتے تھے۔ آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس بد کردار لڑکی کی حرکتیں۔ کتنے دنوں سے آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اس گھر میں کوئی لڑکا آتا ہے مگر وہ ہمارے ہاتھ آنے کے بجائے یہاں سے بھاگ کر باہر نکل جاتا ہے۔ اب بتائیں کہ کیا میں غلط کہہ رہی تھی آپ کی بہن کے بارے میں؟ جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ بھابھی غصے اور نفرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور میں حیرت سے ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون تھا اور یہاں پر کیوں آیا تھا۔ مگر بھائی نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ پھر وہ مجھے لے کر اسٹور روم میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اب تم یہاں پر بند رہو گی۔ تمہارے جیسی بد کردار لڑکی کی اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری بیوی تمہارے بارے میں مجھے بتاتی رہی مگر میں اس کی تمام باتوں کو سنی انسنی کرتا رہا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ تم ایسی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہو، مگر اب میں تمہیں تمہاری ان کرتوتوں کی سزا دوں گا۔ جو لڑکیاں اپنے باپ بھائیوں کی عزت کا خیال نہیں رکھتی ان لڑکیوں کو مر ہی جانا چاہیے۔ بھیا دروازہ بند کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔ میں روتی رہ گئی، چلاتی رہ گئی مگر کسی نے میری نہیں سنی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکا کون تھا اور بھابھی مجھ پر اتنا گھناؤنا الزامات کیوں لگا رہی تھیں۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، مجھے کہتی تھیں کہ میں ان کی بہنوں جیسی ہوں، تو پھر اب یہ سب کیا تھا؟ یقیناً بھابھی کو غلط فہمی ہوئی تھی۔ میں روتی رہی، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کسی کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ بھیا تو میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے اور بھابھی بھی میرے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کتنے جتن کرتی تھیں، مگر اب ایسے لگ رہا تھا جیسے ان لوگوں کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو بھیا نے دروازہ کھولا۔ کہنے لگے کہ تمہارا نکاح میں ایک ایسے انسان کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں جس کے ساتھ شادی کر کے تمہیں ہمیشہ اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا احساس رہے گا۔ تم ساری زندگی اس بات پر پچھتاتی رہو گی کہ تم نے میری عزت کا جنازہ کیوں نکالا۔ میں ان کے پاؤں پڑ گئی۔ میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر ان میں سے کوئی بھی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر بھابھی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ تمہارا نکاح تمہارے بھائی نے اسی پاگل فقیر کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو گھر کے آس پاس ہی گھومتا رہتا تھا۔ تمہارے بھیا نے کہا تھا کہ جو سب سے پہلے دروازے پر دستک دے گا تمہارے بھیا اسی کے ساتھ ہی تمہارا نکاح کر دیں گے، اور اتفاق سے وہی فقیر دروازے پر آیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنس رہی تھی اور انہیں دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا یہ وہ عورت ہی نہیں ہے جسے میں جانتی ہوں، یہ تو کوئی اجنبی عورت تھی جو میری بے بسی پر کہکہے لگا رہی تھی اور جو مجھے بے عزت کر کے خوش ہو رہی تھی۔ اس میں اس عورت کا کیا فائدہ تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کیا کروں؟ اور پھر بھیا نے کچھ بھی سنے بغیر زبردستی میرا نکاح اسی کے ساتھ کر دیا۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گیا تھا۔ یہ بالکل میکانکی کے انداز میں ہوا تھا۔ میں سر جھکائے، آنکھوں میں آنسو لیے، ارد گرد سی بے نیاز ہو کر اس اجنبی کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ وہ اجنبی جو پل بھر میں ہی میرا اپنا ہو گیا تھا، جو سب سے زیادہ میرے قریب ہونے والا تھا، مگر وہ ایک پاگل انسان تھا اور پاگل کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ وہ مجھے لے کر کمرے میں آ گیا۔ میں بری طرح سے رونے لگی، تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا کہ رونا بند کرو، میں پاگل نہیں ہوں، یہ سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر میری آنکھیں بھی بے یقینی سے پھیلتی چلی گئی تھیں، کیونکہ میرے سامنے تو… جب میں نے ہوش سنبھالا تو بھائی کے علاوہ اپنے آس پاس کوئی اور قریبی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ میری 2 خالائیں تھیں جو ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ بڑی خالہ کا بس ایک ہی بیٹا تھا، ارمان، جس کے ساتھ میرا بچپن میں ہی رشتہ طے پا گیا تھا، اور چھوٹی خالہ کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، بڑی صوبیہ اور چھوٹی نشا۔
خالہ اکثر ہمارے گھر میں آتی تھیں، کھانا بنا کر رکھتی، اپنی ہر ممکن حد تک ہم دونوں کا خیال رکھتی تھیں۔ بھیا اور میری عمر میں 10 سال کا فرق تھا، اس کے باوجود بھی ہم دونوں میں بہت بے تکلفی تھی۔ ہم دونوں دل کی ہر بات ایک دوسرے سے کرنے کے عادی تھے، کیونکہ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ارمان بھی اکثر خالہ کے ساتھ اور کبھی اکیلے آتا رہتا تھا، اور اس کا آفس بھی ہمارے گھر سے قریب پڑتا تھا، اور یوں ہر ویکنڈ پر وہ یہیں پر پایا جاتا تھا۔ بھیا نے کبھی روایتی بھائیوں کی طرح ہم دونوں پر روک ٹوک نہیں کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میں بہت سمجھدار ہوں، میں کبھی بھی کوئی غلط حرکت نہیں کروں گی، اور ارمان پر بھی انہیں اعتماد تھا کہ وہ کبھی بھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھے گا۔ وہ عزت کرنا جانتا ہے۔ وہ بھی ارمان سے اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا کہ مجھ سے۔ بھیا کے ذہن میں بھی یہی خیال تھا کہ وہ ارمان کے ساتھ ہی شادی کریں گے۔ وہ ابھی سے اسے اپنے بہنوئی کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ چھوٹی خالہ چاہتی تھیں کہ بھیا کی شادی صوبیہ کے ساتھ ہو جائے، مگر بھیا نے اس بات سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اپنی ایک دوست کی بہن سے پیار کرتے تھے۔ اس سے انہوں نے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بھی نہیں تھی۔ بھیا ہر بات مجھے بتانے کے عادی تھے، مگر یہ بات نہ جانے انہوں نے مجھ سے کیوں چھپائی۔ میں اس بات پر بہت اداس تھی۔ یہ بات تمہارے بھائی نے صرف مجھے بتائی ہے۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور میں تو اس لڑکی سے مل بھی چکا ہوں۔ وہ مجھے چڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اور تب میں بھیا سے ناراض ہو گئی کہ آپ نے یہ بات مجھ سے چھپائی مگر ارمان کو بتا دی تھی۔ اور پھر 4 سال کے عرصے کے بعد بھیا نے شادی کر لی تھی۔ گو کہ ان کی شادی پر ہماری دونوں خالائیں خفا تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ بھیا خاندان میں ہی شادی کرتے، مگر بھیا کہنے لگے کہ میرے لیے اپنے دل کی خوشی زیادہ اہم ہے۔ جس لڑکی سے میں پیار کرتا ہوں اسی کو ہی اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ اور پھر دونوں خالاؤں نے بھی اپنا ظرف بڑا کر لیا تھا۔ یوں بھی صوبیہ آپی کی شادی ایک بہت اچھے خاندان میں ہو گئی تھی، اور خالہ کے دل میں اس بات کا جو قلق تھا وہ بھی ان کے دل سے نکل گیا تھا۔ وہ بھی خوشی خوشی شادی کی تمام رسومات میں شریک ہوئی تھیں، بلکہ شادی کی زیادہ تر تیاریاں تو انہوں نے ہی مجھے کروائی تھیں۔ بھابھی جب گھر میں آئیں تو مجھے وہ بہت پسند آئی تھیں، کیونکہ وہ بہت اچھی اور بہت خوش اخلاق تھیں۔ اب مجھے بھیا کے فیصلے پر بہت خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک اچھی لڑکی کا انتخاب کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں ارمان کو بھابھی اتنی پسند نہیں تھیں۔ مجھے کہتا کہ بعض چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ویسی ہوتی نہیں۔ تب ارمان کی بات پر مجھے بہت برا لگتا تھا۔ تم میری بھابھی کے بارے میں اس طرح کی بات مت کیا کرو، وہ بہت اچھی ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ ان جیسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ارمان مجھے چڑھا کر رہ جاتا تھا۔ بھیا کی شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب میں کالج میں آ گئی تھی، مگر بھابھی ابھی بھی میرے ساتھ ویسی ہی سلوک کرتی تھیں جیسا میں کوئی چھوٹی بچی ہوں۔ وہ سارے کام خود ہی اپنے ہاتھوں سے کرتی اور مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھیں۔ یہاں تک کہ بھیا بھی غصہ کرتے، کہتے کہ اسی بھی کام پر لگایا کرو، اس سے بھی بتاؤ کہ کھانا کیسے بناتے ہیں، روٹی کیسے پکاتے ہیں، کل کلا کو اس نے بھی یہ کام کرنے ہیں۔ تب بھابھی کہتی کہ یہ ابھی چھوٹی ہے، سیکھ جائے گی، اور مجھے بھی شادی سے پہلے کوئی کام نہیں آتا تھا، مگر میں یہ کام سیکھ سکتی ہوں تو گڑیا بھی سیکھ سکتی ہے۔ آپ اس کے حوالے سے بالکل بھی فکر مت کیا کریں، میں بالکل بھی ظالم بھابھی نہیں بننا چاہتی۔ تب میں ہنستے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈال دیتی تھی، کتنی اچھی ہیں آپ، اور بھیا ہم دونوں کی محبت دیکھ کر مصنوعی انداز میں مجھے گھور کر رہ جاتے تھے۔ بھابھی کو کہتے کہ تم نے اسے بگاڑ دیا ہے۔ بھیا کی ابھی بھی ارمان سے ویسے ہی بنتی تھی، مگر اب آہستہ آہستہ بھائی کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ پہلے کی طرح نہ تو ہنس کر باتیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ میرا پہلے کی طرح خیال رکھتے تھے۔ ارمان سے بھی وہ لیے دیے انداز میں رہنے لگے تھے، اور اب نہ تو وہ اسے کال کر کے گھر پہ بلاتے تھے، اور جب کبھی وہ گھر پہ آتا بھی تھا تو وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے۔ اب ارمان نے بھی آنا جانا کم کر دیا تھا، اور وہ بھی پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، مگر میرے ساتھ وہ ویسا ہی تھا جیسا شروع سے تھا، جبکہ بھابھی ہمیشہ کی طرح ویسے ہی مجھ سے پیار جتاتی تھی۔ اس دن میرے کالج میں فنکشن تھا، مجھے پہننے کے لیے نیا سوٹ چاہیے تھا۔ کپڑے تو میرے پاس بہت سارے تھے، مگر وہ میں کسی نہ کسی فنکشن پر پہن چکی تھی۔ وہ سب میری ساری دوستوں نے تصویروں میں دیکھ رکھے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میں ایسا ڈریس پہنوں جو میری کسی دوست نے مجھے پہلے پہنے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ میں اسی پریشانی میں تھی جب بھابھی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، یہ لو تمہارے مسئلے کا حل، کب سے تم اسی پریشانی میں الجھی ہوئی ہو۔ سچ میں بھابھی یہ سوٹ میرے لیے ہے، آپ اپنا یہ نیا سوٹ مجھے دے رہی ہیں؟ میں نے بے یقینی سے بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرا دیں اور کہنے لگی، ہاں ہاں، سچ میں یہ تمہارے لیے ہی لے کر آئی ہوں،
تم پہنو یا میں پہنوں ایک ہی بات ہے، مگر ایک بات کا دھیان رکھنا۔ ان کی بات سن کر میں چونکی۔ کیا مطلب؟ کس بات کا دھیان؟ یہ ہاف سلیوز ہیں اور بہت فٹنگ بھی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے کپڑے تمہارے بھیا کو پسند نہیں ہیں۔ ان کے سامنے یہ مت پہننا ورنہ انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اگر انہوں نے تمہیں ڈانٹا تو مجھ سے پھر شکوہ مت کرنا۔ بھابی نے یہ بات کہی تو میں زور سے ہنس پڑی۔ ارے نہیں بھابی، آپ کی غلط فہمی ہے، بھیا مجھے کسی بات پر نہیں ڈانٹتے اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی بات پر ٹوکا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے میں بھول گئی تھی کہ میں نے بھی آج تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی اور نہ ہی ایسا کبھی لباس پہنا تھا جس پہ بھیا کو غصہ آتا۔ اس کے بازو بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے اور گلا بھی ضرورت سے زیادہ گہرا تھا، مگر مجھے بہت پسند آیا تھا۔ میں خوشی خوشی تیار ہو کر کالج میں چلی گئی تھی اور جب گھر واپس آئی تو بھیا اس وقت لاؤنج میں موجود تھے۔ آج وہ آفس سے گھر جلدی آ گئے تھے۔ میں پرجوش سی ہو کر سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے بھیا کے بگڑتے تیوروں پر غور نہیں کیا تھا۔ اب وہ چلاتے ہوئے سونیا بھابی کو آواز دینے لگے، تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ یہ سوٹ تم کسی ملازمہ کو دے دو، مگر تم نے یہ سوٹ اسے دے دیا اور اتنے بےہودہ کپڑے اس نے پہن بھی لیے ہیں۔ تب وہ غصے سے میری طرف مڑے۔ تمہیں ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اب تم بچی نہیں رہی، بڑی ہو گئی ہو۔ میرا تو یہ سوچ سوچ کر دماغ گھوم رہا ہے کہ تم یہ کپڑے پہن کر باہر گئی تھی، کس کس نے تمہیں دیکھا ہوگا اور کیسی گندگی ہوگی ان کی نظر میں۔ بھیا کا یہ رویہ میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر بھابی نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بچی کو آپ نے رلا ہی دیا ہے، چھوٹی ہے سمجھ جائے گی یہ۔ ان کے جانے کے بعد میں بھابی کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بھیا کتنے بدل گئے ہیں، پہلے جیسے نہیں رہے۔ وہ مجھے کہنے لگی، فکر مت کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید تمہارے بھیا پریشان ہیں، ان کا بزنس میں نقصان ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور پریشانی میں انہوں نے اپنا غصہ تم پر اتار دیا۔ فکر مت کرو، انہیں دوبارہ جب اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو وہ اس کا ازالہ کر دیں گے۔ مگر بھیا کو اپنی غلطی کا احساس کیا ہونا تھا، ان کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ خراب رہنے لگا تھا۔ اب تو وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھے ڈانٹنے لگے تھے اور جب کبھی ارمان گھر میں آتا تو وہ مجھے اس کے سامنے بری طرح سے ڈانٹتے تھے۔ میرے اس کے ساتھ بات کرنے پر، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے پر بھیا کو اعتراض تھا، اور پھر ایک دن مجھے کہنے لگے کہ ارمان جب گھر میں آتا ہے تو تم اس کے آس پاس مت گھوما کرو، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ پھر بھابی کو کہنے لگے کہ تم اسے اونچ نیچ سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ لڑکیوں کو کیسے رہنا چاہیے۔ اور میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے بھیا کو دیکھی جا رہی تھی۔ وہ تو بالکل بدل کر رہ گئے تھے، وہ تو پہلے جیسے نہیں رہے تھے، ذرا ذرا سی بات پر پابندی لگانے لگے تھے۔ اور پھر انہوں نے ارمان کا داخلہ گھر میں ممنوع کر دیا تھا، اور پھر بھابی کو خاص طور پر یہ تاکید کی کہ وہ میرے ساتھ مجھے کالج میں لے کر آئیں، چھوڑنے بھی جائیں۔ نہ جانے کیوں انہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا تھا، انہیں کس بات کا ڈر تھا، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی کہ ایسا کیوں تھا، اور اب جب انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگا کر مجھے ایک اجنبی کے حوالے کر دیا تو میرا دل جیسے غم سے پھٹا جا رہا تھا، اور اب میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی جو ایک ایک کر کے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا رہا تھا۔ پہلے اس نے اپنے چہرے سے نقلی داڑھی ہٹائی، پھر اپنی سفید بھویں اتارنے لگا اور پھر سر سے وگ اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ اب مسکراتے ہوئے وہ مجھے دیکھنے لگا۔ ارمان تم؟ میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میں بالکل بے یقین تھی اور پھر میں اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کتنے ہی آنسو تھے جو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میرا دل دکھ سے پھٹ رہا تھا اور میں اس وقت شدت سے خواہش کر رہی تھی کہ ارمان میرے سامنے ہو اور میں اس سے اپنے دکھ درد بیان کر کے ہلکی پھلکی ہو جاؤں۔ ہمیشہ میں ایسا ہی کرتی تھی، اب خدا نے میری یہ دعا سن لی تھی، تبھی وہ کہنے لگا کہ مجھے اندازہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، تبھی تو میں تمہارے آس پاس رہتا تھا تاکہ تمہیں تمہاری بھابھی کے حوالے سے ہوشیار کر سکوں، تمہیں بتا سکوں کہ وہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، تمہیں پھنسانا چاہتی ہیں۔ پہلے انہوں نے میرے خلاف تمہارے بھائی کو ورغلایا، مجھ پر الزام لگایا، پھر اس نے مجھے صاف دھمکی دی تھی کہ اب تمہاری باری ہے۔ مجھے ارمان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بھابھی ایسا کیسا کر سکتی ہیں؟ وہ میرے خلاف کیوں سازش کریں گی؟ اور تم نے اس دن ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ تمہاری بھابھی نے تمہیں کیا بتایا ہے، اور پھر جو کچھ میری بھابھی نے مجھے بتایا تھا وہ ساری بات میں نے ارمان کو بتائی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ کہنے لگا وہ خبیث عورت جھوٹ بول رہی ہے، اس کی مجھ پر شروع سے ہی گندی نظر تھی اور وہ ایک خراب کردار کی عورت ہے۔
یہ بات میں تمہارے بھائی کو سمجھانا چاہتا تھا مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، الٹا اس نے مجھ پر ہی الزام لگا کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ ارمان کی بات سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ ارمان کہنے لگا کہ اس دن جب میں تم لوگوں کے گھر میں گیا تو تمہاری بھابھی گھر میں اکیلی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرانے لگیں، کہنے لگیں کہ تمہارے بھیا گھر پر ہی ہیں اور وہ مجھے ہی یاد کر رہے تھے۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گیا کہ وہ اکیلی گھر میں موجود نہیں ہے۔ اکیلے اس کے ساتھ رہنے کا تصور میرے لیے عجیب تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ اچھی عورت نہیں ہے، حالانکہ اس نے براہ راست کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی ایسا کوئی اشارہ دیا تھا جس سے میں اس کے بارے میں ہوشیار ہو جاتا۔ مگر میرے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ وہ عورت اچھی نہیں ہے، مجھے اس سے فاصلے پر رہنا چاہیے۔ اور ابھی بھی جیسے کوئی مجھے بار بار اس بات کی تاکید کر رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں نے اپنے اندر کی آواز کو دبا دیا، اور جب ان کے کمرے میں آیا تو تمہارے بھیا کہیں بھی نہیں تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ یقیناً وہ واش روم میں ہوں گے، اور یہ سوچ کر میں بیڈ پر جا کر ٹک کر بیٹھ گیا تھا۔ اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز پر میں پلٹا، سامنے دیکھا تو تمہاری بھابھی کھڑی تھی، مگر وہ اس حلیے میں تھی کہ انہیں دیکھ کر میری آنکھیں شرم سے جھکی رہ گئی تھی۔ میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئیں اور مجھ سے غلط خواہش کی تکمیل کا اظہار کرنے لگیں، مگر میں یہ سب کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، خود کو میری نظروں میں مت گراؤ، مگر وہ کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے پاگل ہو گئی ہوں، تم سے محبت کرنے لگی ہوں، تمہارے بغیر رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ زبردستی مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں خود کو اس سے دور کر رہا تھا۔ اور پھر تبھی تمہارے بھیا بھی گھر آ گئے تھے۔ تم جانتی ہو کہ ان کے پاس آٹومیٹک چابیاں موجود رہتی تھیں، وہ کسی وقت بھی گھر آ سکتے تھے۔ اب جب انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں اور اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تو ان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کہتا تمہاری بھابھی رونے لگیں، کہنے لگیں کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ میں اس عورت کی چالاکی پر حیران پریشان رہ گیا تھا۔ میں نے تمہارے بھائی کو بتانے کی بہت کوشش کی کہ وہ غلط کہہ رہی ہیں، وہ جھوٹ بول رہی ہیں، مگر تمہارے بھائی نے میری ایک بھی نہیں سنی اور مجھے مار کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ اور اس کے بعد تمہاری بھابھی کی مجھے کال آئی، کہنے لگیں کہ اس دن تم نے جو کام ادھورا چھوڑ دیا تھا وہ کب مکمل کرو گے۔ میں اس سے کہنے لگا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بکواس کرتے ہوئے، تم شادی شدہ عورت ہو، تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرتا ہے، اگر اسے تمہارے کرتوت پتہ چلے تو وہ تمہارے منہ پر تھوکے گا بھی نہیں۔ اور وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ اگر تم یہ سب نہیں کرو گے تو میں تمہاری منگیتر کو بدنام کر دوں گی، اس کے ساتھ ایسا کروں گی کہ اس کا بھائی اسے خود دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دے گا، وہ کسی بھی راہ چلتے کے حوالے کر دے گا، اور ایسے میں تم بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکو گے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو۔ تب اس کی دھمکی سن کر میں ڈر گیا تھا۔ مجھے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خطرناک عورت ہے اور وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، اور تم بھی سدا کی بے وقوف ہو، اسی کے کانوں سے سنتی اور اسی کی آنکھوں سے دیکھتی ہو، جو وہ کرنے کو بولتی ہے وہی تم کرتی ہو۔ تبھی تو وہ تمہارے ساتھ ہی کالج میں آتی جاتی تھی تاکہ میں تم سے کوئی بات نہ کر سکوں۔ تم سے وہ فون بھی اس لیے دور رکھتی تھی، موبائل تمہارے پاس تھا نہیں، تمہارا میرے ساتھ رابطہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اور ایک دو بار جب میں نے نشا سے کہا کہ وہ تم سے میری بات کروا دے تو نشا تو یہی چاہتی تھی کہ میں تم سے دور رہوں، کیونکہ وہ خود میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور تمہیں بھی میرے سے بدزن کرتی رہتی تھی۔ میرے پاس تم سے بات کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ امی کو میں تمہارے گھر نہیں بھیج سکتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ امی سے الٹی سیدھی باتیں کریں۔ جانتی ہو کہ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، وہ بیمار رہتی ہیں، ایسے میں اگر انہیں ایسی ویسی کوئی بات معلوم ہو جاتی تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی۔ میں ایسا کبھی نہیں چاہتا تھا، تبھی پھر میں حلیہ بدل کر تم سے بات کرنے کی کوشش میں رہنے لگا، تمہارے گھر بھی گیا، مگر تم سے میری بات نہیں ہو سکی۔ مگر اتنا مجھے اندازہ تھا کہ وہ عورت تمہیں پھنسانے کے لیے کوئی سازش ضرور کرے گی۔ تب میں نے پھر ارمان کو بتا دیا کہ میرے کمرے کے دروازے پر کوئی دستک دے کر داخل ہو گیا تھا، کوئی تھا جو میرے گھر میں آتا تھا، شاید وہ بھابھی کا ہی بلایا گیا کوئی انسان تھا جو بھائی کو مجھ سے بدزن کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ ارمان کہنے لگا کہ وہ خطرناک عورت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آج بھی میں اتفاق سے ہی تمہارے گھر کے پاس تھا۔ جب میں نے تمہارے بھائی کی آواز سنی کہ وہ تمہارا کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو تیار ہے تو تبھی پھر میں نے دیر کیے بغیر دروازے پر دستک دے دی تھی،
اور وہ اتنا غصے میں تھا کہ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر مجھے تم سے نکاح کرنے کی آفر کر دی تھی۔ ارمان کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ عورت جسے میں اپنی بہن سمجھتی ہوں، اپنی بہنوں کی طرح چاہتی ہوں، وہ اتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ وہ ایک غلط خواہش کی تکمیل کے لیے اتنا گر سکتی ہیں اور مجھے بھی اس کے لیے بے عزت کر سکتی ہیں۔ ایسی عورت کا بھیا کے ساتھ رہنا مناسب نہیں تھا۔ وہ تو بہت اچھے تھے اور وہ کسی شریف اور اچھی عورت کو ہی ڈیزرو کرتے تھے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی ان باتوں پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر بھی ان کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ارمان مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ پھر جب خالہ کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو خالہ نے مجھے خود کے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگیں کہ میری بیٹی، تم بہت خوش قسمت ہو جو تم ایسی عورت کے چنگل سے بچ گئی ہو۔ خدا تمہارے بھائی کو بھی عقل اور سمجھ دے کہ وہ اس عورت کی حقیقت کو جان لے۔ اب میں خوش تھی کہ میں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا، مگر اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میں اپنے جان سے پیارے بھائی سے دور تھی، اس سے مل نہیں سکتی تھی۔ اور یہ اس سے 1 مہینے بعد کی بات ہے جب رات کو دروازے پر بیل کی آواز سنائی دی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، ارمان ہی دروازہ کھولنے کے لیے گیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ بھاگتے ہوئی باہر آئی تو لاؤنج میں بھائی موجود تھے جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ارمان اور خالہ ان کے پاس ہی بیٹھے تھے جو انہیں دلاسا دے رہے تھے۔ پتہ نہیں میری بہن کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی۔ میں نے اس گھٹیا عورت کی باتوں میں آ کر اپنی بہن کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اس پاگل نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ اس سے زیادہ بھیا کو روتے ہوئے دیکھنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں جب ان کے پاس گئی تو وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگے تھے اور پھر خود کے ساتھ لگا کر کتنی دیر تک وہ روتے رہے۔ تب ارمان نے انہیں ساری بات بتائی کہ کس طرح سے اس نے میرے ساتھ شادی کی اور مجھے یہاں پر لے کر آیا۔ بھیا نے ارمان سے بھی معافی مانگی تھی۔ انہوں نے ارمان پر یقین نہیں کیا اور اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اس پر الزام تراشی کی، اسے گھر سے نکال دیا۔ بھیا کے جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کہ آج بھیا 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، مگر ان کی جس کے ساتھ میٹنگ تھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ میٹنگ کینسل ہو گئی تھی اور وہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آفس جانے کے بجائے سیدھا گھر واپس آ گئے تھے۔ اور بھابھی اس بات سے بے خبر تھی کہ بھیا گھر آ رہے ہیں، اور وہ اسی لڑکے کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھی جس کے ساتھ وہ مجھے بدنام کرنے کے لیے گھر میں بلاتی تھی۔ اور یوں بھیا نے سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا تھا اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک بے وفا عورت ہے، یہ جان کر ان کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی تھی۔ انہوں نے بھابھی کو اسی وقت طلاق دے دی، انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ انہیں اس بات کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا، مجھ سے بھی معافی مانگتے رہے۔ بھیا کو نارمل ہونے میں بہت وقت لگا اور جب ان کے زخم بھرنے لگے تو تب خالہ نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ کسی اچھی سی شریف لڑکی کے ساتھ شادی کر لیں، مگر بھیا کہنے لگے کہ میں اب اتنی جلدی کسی عورت پر اعتبار نہیں کر سکتا، مجھے اپنا اعتماد بحال کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن بھیا اس عورت کو بھول جائیں گے اور اپنی نئی زندگی کی شروعات بھی کر لیں گے۔